شہر کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت خانزادہ انڈسٹریز کے چمچماتے شیشے والے ٹاور کے باہر آج میلے کا سماں تھا۔ سیکیورٹی گارڈز بار بار لوگوں کو لائن میں لگنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھا شہر ہی اس ایک کمپنی میں نوکری پانے کے لیے آمد آیا ہو۔ اندر ہال میں اے سی کی ٹھنڈک تو تھی، لیکن انٹرویو دینے والوں کے چہرے پر پسینہ اور تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی ہجوم کے بیچوں بیچ زرقا ایک صوفے پر نہایت سکون سے بیٹھی تھی۔ زرقا کے چہرے پر وہ پریشانی نہیں تھی جو باقی امیدواروں کے ماتھوں پر لکیریں ڈال رہی تھی۔ اس کے گھر کے حالات اچھے تھے، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن بوریت سے تنگ آ کر آج وہ یہاں لائن میں کھڑی تھی۔ بھائی سنا ہے خانزادہ صاحب خود انٹرویو لے رہے ہیں، بڑے سخت مزاج آدمی ہیں۔ پیچھے کھڑے دو لڑکے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زرقا نے یہ سن کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اسے پیسوں کی فکر تھی، نہ ناکامی کا ڈر۔ اسے دوبارہ اس بات کا تجسس تھا کہ کیا وہ اس بھیڑ میں اپنی پہچان بنا پائے گی۔ اچانک استقبالیہ سے آواز گونجی، مس زرقا، اگلی باری آپ کی ہے۔ پورے ہال کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ اس کی چال میں ایک خاص قسم کا وقار تھا۔ جب وہ انٹرویو روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھی، انٹرویو روم کا دروازہ کھلا تو اندر کی خاموشی باہر کے شور سے بالکل مختلف تھی۔ سامنے ایک لمبی میز کے گرد خانزادہ انڈسٹریز کی مینجمنٹ کے 3 سینئر آفیسران بیٹھے تھے۔ درمیان میں بیٹھے مسٹر فاروقی نے عینک کے پیچھے سے زرقا کی فائل دیکھی اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرقا کے بیٹھتے ہی مسٹر فاروقی نے پہلا تھیکا سوال داغ دیا۔ مس زرقا، آپ کا پروفائل بتاتا ہے کہ آپ ایک بہت خوشحال گھرانے سے، پھر اس سخت نوکری کی کیا ضرورت؟ کہیں آپ یہ کام وقتی شوق تو نہیں؟ زرقا نے بغیر ہچکچائے جواب دیا، سر، ضرورت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، پہچان کی بھی ہوتی ہے۔ گھر پر فارغ بیٹھ کر میں بور ہو رہی تھی اور میرا ماننا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں استعمال نہ ہوں تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہاں اپنی قابلیت ثابت کرنے آئی ہوں۔ مینجمنٹ کے ممبران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اگلا سوال ایک خاتون آفیسر نے کیا، خانزادہ انڈسٹری میں کام کا بہت پریشر ہوتا ہے، کیا آپ 9 سے 5 کی اس تھکا دینے والی روٹین کو سنبھال پائیں گی؟ سرکشی اور اکتاہٹ انسان کو زیادہ تھکاتی ہے، کام نہیں۔ میں ایک چیلنج چاہتی ہوں، اور خانزادہ انڈسٹری سے بڑا چیلنج اس شہر میں اور کوئی نہیں۔ تیسرے آفیسر نے ایک فائل زرقا کی طرف بڑھائی جس میں کمپنی کے ایک گرتے ہوئے پروجیکٹ کی تصویر تھی۔ اگر آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہو تو آپ کی پہلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ زرقا نے محض 2 منٹ میں فائل کا جائزہ لیا اور نہایت پیشہ ورانہ انداز میں مارکیٹنگ کی ایسی 3 خامیاں بتائیں جن پر کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ اس کے لہجے کا اعتماد اور مسائل کو حل کرنے کا انوکھا انداز مینجمنٹ کو حیران کر گیا۔ کمرے میں چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مسٹر فاروقی نے قلم جیب میں ڈالا اور مسکرا کر کہا، مس زرقا، ہمیں ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے جو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ جنون کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں۔ یو آر سلیکٹڈ۔ زرقا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے ان سینکڑوں امیدواروں کو دیکھا جو ابھی بھی انتظار میں تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی جاب نہیں ملتی تھی۔ اگلی صبح زرقا کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ بیدار ہو گئی۔ آج اس کا خانزادہ انڈسٹری میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، اپنی فائل سنبھالی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک مصروف سڑک پر ابھی وہ سگنل پار کرنے ہی والی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی ہوئی ایک کالے رنگ کی لگژری گاڑی نے تیزی سے کٹ مارا اور زرقا کی گاڑی سے ہلکی سی ٹکرا گئی۔ دھڑام کی آواز آئی۔ زرقا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے میں گاڑی روکی اور نیچے اتری۔ سامنے والی گاڑی سے ایک لمبا، خوبرو اور نہایت پرکشش نوجوان باہر نکلا۔ اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر مہنگا سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے سے نفاست ٹپک رہی تھی، لیکن زرقا اس وقت کچھ بھی دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زرقا نے اس کے قریب جاتے ہی چلانا شروع کر دیا، اوئے اندھے، نظر نہیں آتا کیا سڑک تمہارے باپ کی ہے جو اس طرح گاڑی اڑا رہے ہو؟ وہ نوجوان جو شاید معذرت کرنے ہی والا تھا، زرقا کا لہجہ سن کر ہکا بھکا رہ گیا۔ دیکھیے مس، غلطی دونوں طرف سے، آپ ذرا تمیز سے بات۔ تمیز؟ زرقا نے بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ تمیز تم جیسے جاہل لوگوں کو سکھانی پڑتی ہے۔ شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو لیکن عقل گھٹنوں میں ہے۔ گاڑی چلانا نہیں آتی تو سڑک پر لاتی کیوں ہو؟ میری نئی گاڑی کا کباڑہ کر دیا تم نے۔ وہ نوجوان اسے حیرت اور غصے سے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو اتنی بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زرقا نے ایک آخری جملہ کسا، اپنی شکل دوبارہ مت دکھانا ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔
زرقا مڑی، لیکن جاتے جاتے اس نے سڑک کے کنارے سے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کی مہنگی گاڑی کی بونٹ پر دے مارا، جس سے وہاں ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان اسے پکڑ پاتا، زرقا پھرتی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ نوجوان وہیں کھڑا رہ گیا، غصے کے مارے اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور رنگت سرخی مائل ہو گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے ساتھ ایسی حرکت کر کے جا سکتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا اور یہاں وہ لڑکی نہ صرف اسے سنا کر گئی بلکہ اس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا گئی۔ کون تھی یہ بدتمیز لڑکی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا۔ وہ غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی اتنی تیزی سے بھگائی کہ سڑک پر ٹائروں کی رگڑ کی آواز گونج اٹھی۔ اس کے ذہن میں بس اس لڑکی کا غصہ بھرا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت انہیں دوبارہ بہت جلد ملانے والی ہے۔ ریان خانزادہ غصے سے بھرا ہوا اپنی گاڑی خانزادہ انڈسٹری کی پارکنگ میں کھڑی کر کے تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں لگے شیشوں میں اسے اپنی گاڑی پر پڑا وہ نشان صاف نظر آ رہا تھا جو اس بدتمیز لڑکی کے پتھر مارنے سے بڑا تھا۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ اب بھی تمتما رہا تھا۔ وہ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ لڑکی دوبارہ سے کہیں مل جائے تو وہ اسے بتائے کہ بدتمیزی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ریان اپنے پرائیویٹ آفس کی طرف جانے والے کوریڈور میں داخل ہوا، اسے وہیں جانی پہچانی تیز آواز سنائی دی۔ سامنے استقبالیہ کے پاس زرقا کھڑی تھی، جو آج اپنی ملازمت کا پہلا دن شروع کرنے آئی تھی۔ زرقا نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ہچکچاہٹ کو جھٹک دیا اور اس سے پہلے کہ ریان کچھ بولتا، زرقا شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرقا نے تھیکے لہجے میں پوچھا۔ لگتا ہے سڑک پر جو میں نے تمہیں سنائی تھی اس سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا جو اب یہاں میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے ہو۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اسی کے دفتر میں موجود ہوگی۔ وہ ابھی منہ کھولنے ہی والا تھا کہ زرقا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا اور مزید باتیں سنانے لگی۔ اوہ ہیلو مسٹر، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ خانزادہ انڈسٹری ہے، یہاں تم جیسے آوارہ گردوں کی جگہ نہیں۔ کیا تم نے میرے باس سے اپائنٹمنٹ لیے جو اتنی اکڑ دکھاتے ہوئے اندر جا رہے ہو؟ پہلے جا کر باہر لائن میں لگو اور اپنا نام لکھواؤ، پھر کہیں جا کر شاید تمہیں اندر جانے کی اجازت ملے۔ ریان خانزادہ، جو اس کمپنی کا اونر تھا، اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے ہی دفتر میں کسی امپلائی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئی تھیں اور چہرہ ایک بار پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی بے خوف اور بدتمیز لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو بغیر یہ جانے کہ سامنے والا کون ہے اسے کھری کھری سنا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے ملازمین کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اشاروں سے زرقا کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن زرقا تو اپنے دھن میں مگن تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ زرقا نے طنز کہا۔ چلو شاباش، باہر نکلو یہاں سے۔ اگر میرے باس کو پتہ چلا کہ تم یہاں بن بلائے گھس آئے ہو تو وہ تمہیں ابھی کے ابھی سیکیورٹی سے باہر نکلوا دیں گے۔ ریان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں غضبناک چمک تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر زرقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کا خاموش غصہ کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس دھیرے سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور اسے وہیں چھوڑ کر اپنے آفس کے مخصوص دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ریان خانزادہ کے جاتے پوری کوریڈور میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود دیگر ملازمین کی آنکھیں حیرت سے کھلے کی کھلی رہ گئی اور سب کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ زرقا، جو ابھی بھی غصے میں بھنکا رہی تھی، فاتحانہ انداز میں مڑی، ریسیپشنسٹ کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھا تم نے کیسے آوارہ گرد لوگ بغیر پوچھے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تم لوگ سیکیورٹی کو کیوں نہیں بلاتے؟ ریسیپشنسٹ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے زرقا کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ مس زرقا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے ابھی کس سے بات کی ہے؟ زرقا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کون تھا وہ؟ کوئی معمولی سا آدمی ہوگا جو بڑی گاڑی دیکھ کر خود کو شہزادہ سمجھ رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ریسیپشنسٹ نے ڈرتے ڈرتے انکشاف کیا۔ وہ اس پوری کمپنی کے اونر مسٹر ریان خانزادہ ہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے زرقا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کی سرخی ایک لمحے میں سفید پڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ریسیپشنسٹ نے ہمدردی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بات جاری رکھی۔ جی ہاں، وہ ہماری باس ریان خان ہے۔ وہ اپنے غصے اور اصولوں کے معاملے میں پورے شہر میں مشہور ہے۔
وہ ذرا سی بدتمیزی بھی برداشت نہیں کرتے، اور آپ نے تو نہ صرف ان کا راستہ روکا بلکہ ان کی تذلیل بھی کی۔ آپ نے ان سے پنگا لے کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں آپ کی نوکری کا کیا بنے گا۔ زلیخا کے ذہن میں صبح کے وہ منظر فلم کی طرح گھومنے لگے۔ اس کا دل اب سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور اسے اپنا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اسی دوران انٹرکام کی گھنٹی بجی اور ریسیپشنسٹ نے فون اٹھایا۔ 2 سیکنڈ بعد اس نے زلیخا کی طرف دیکھ کر کہا، سر ریان نے آپ کو ابھی کے ابھی اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ زلیخا کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے آج موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے۔ زلیخا نے لرزتے ہاتھوں سے بھاری لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک سپاٹ اور روب دار آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ زلیخا جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ریان خانزادہ اپنی عالیشان کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میز پر رکھی ہوئی کافی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ریان نے سر اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی پر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے نہایت سکون سے بولا، تو مس زلیخا، سڑک سے لے کر میرے دفتر کے استقبالیے تک آپ کی کارکردگی تو واقعی کمال کی رہی۔ اتنی ہمت اور اتنی زبان میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسی منفرد لڑکی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے نظریں جھکا لی۔ اس کی ساری بہادری جیسے ہوا ہو گئی تھی۔ سر وہ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ خاموش۔ ریان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ معذرت؟ کیا معذرت سے میری گاڑی کا وہ نشان مٹ جائے گا یا وہ الفاظ واپس آ جائیں گے جو آپ نے سر عام ایک انسان کی تذلیل کے لیے کہے؟ ریان نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، آپ کو شاید لگتا ہے کہ آپ کسی بھی راہ گر کو پتھر مار دیں گی۔ زلیخا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن ریان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کو ابھی اسی وقت اس دفتر سے نکال سکتا تھا۔ ریان نے زلیخا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ بھاگ جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں رہ کر اپنی غلطی کا بوجھ اٹھائیں۔ اس نے ایک موٹی فائل زلیخا کی طرف اچھال دی۔ یہ کمپنی کا سب سے مشکل پروجیکٹ ہے۔ آج سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ مجھے یہ فائل شام سے پہلے چاہیے، ریان نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زلیخا نے خاموشی سے فائل اٹھائی اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل آئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ریان خانزادہ نے اسے نکالا تو نہیں، لیکن اس کے لیے آنے والے دن کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہوں گے۔ اگلے چند دن ریان کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ اس نے زلیخا کو ایک بہت اہم مارکیٹنگ پروجیکٹ کی فائل دی تھی اور سختی سے ہدایت کی تھی کہ ڈیٹے کو نہایت احتیاط سے ترتیب دے۔ دوپہر کے وقت جب ریان نے زلیخا کو اپنے کیبن میں طلب کیا اور رپورٹ مانگی تو زلیخا نے بڑے اطمینان سے ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ ریان نے جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا اس کی آنکھیں غصے سے پہل گئیں۔ یہ کیا ہے مس زلیخا؟ ریان کی آواز میں گرج تھی۔ سر وہ میں نے سوچا کہ گراف بنانا زیادہ بہتر لگے گا، اس لیے میں نے پچھلے سال کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے نئے ڈیزائن ڈال دیے۔ زلیخا نے معصومی سے جواب دیا۔ ریان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم نے پچھلے 5 سالوں کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ کتنا حساس ڈیٹا تھا؟ میں نے تمہیں ترتیب دینے کو کہا تھا، مٹانے کو نہیں۔ زلیخا نے بجائے شرمندہ ہونے کے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ بنا دوں گی۔ ریان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس سے اس لڑکی کی سنجیدگی سے آری گفتگو سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زلیخا اس کی کمپنی کو ایک کھلونا سمجھ رہی ہے۔ تم دوبارہ بناؤ گی؟ ریحان دانت پیستے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کمپنی کا کتنا نقصان کیا ہے؟ تم جیسی لوگوں کے لیے یہ سب ایک گیم ہے، لیکن میرے لیے یہ میری محنت ہے۔ اگلے ہی دن ریان نے اس سے ایک کلائنٹ کو میل کرنے کا کہا۔ زلیخا نے میل تو کی، لیکن اس میں کلائنٹ کا نام غلط لکھ دیا اور ساتھ ہی کمپنی کی وہ پالیسیز بھی بھیج دی جو انتہائی خفیہ تھیں۔ جب کلائنٹ کا غصے سے بھرا فون آیا تو ریان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ طیش میں بھرا ہوا زلیخا کی ڈیسک پر پہنچا۔ مس زلیخا، آپ انسان ہیں یا کوئی آفت؟ جو کام کہتا ہوں آپ اس کا الٹ کیوں کرتی ہیں؟ کیا آپ جان بوجھ کر میری کمپنی ڈبونا چاہتی ہیں؟ زلیخا نے ناخن دیکھتے ہوئے بڑی بے نیازی سے کہا، وہ شاید ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ تھوڑا ریلیکس ہی کریں نا۔ ریان کی آنکھوں میں اب زلیخا کے لیے صرف اور صرف حقارت اور نفرت تھی۔ اسے اس کی شکل سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے کام دے کر سبق سکھائے گا، لیکن یہاں تو زلیخا اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔
میرے سامنے سے ابھی کے ابھی ہٹ جاؤ، ریان نے دبی ہوئی آواز میں کہا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ تم جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو تو کسی پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا، تم کام کے قابل ہی نہیں ہو۔ زلیخا وہاں سے بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی، جبکہ ریان وہیں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی انسان سے اتنی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، لیکن دی نائٹ ہال کلب کے باہر مہنگی گاڑیوں کا ہجوم اور اندر کان پھاڑ دینے والی موسیقی کا شور اپنے عروج پر تھا۔ ریان خانزادہ آج اپنی زندگی کی ایک اہم ترین بزنس ڈیل فائنل کرنے آیا تھا۔ وہ اپنے غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ایک کونے میں بنے VIP لاؤنج میں بیٹھا فائلز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور آنکھیں تھکی ہوئی تھیں۔ ریان ابھی کلائنٹ کی بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہال کی دوسری ڈانس فلور کے قریب پڑی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ریان کے ہاتھ میں موجود پین لرز گیا۔ سامنے ایک صوفے پر زلیخا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نشے کی زیادتی سے بند ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ ریان کے دل میں نفرت کی ایک تند و تیز لہر اٹھی۔ اس نے سوچا، میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ لڑکی صرف بدتمیز ہی نہیں بلکہ حد درجے کی عیاش اور آوارہ بھی ہے۔ گھر کے حالات اچھے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ اپنی عزت ہی نیلام کر دے۔ ریان کی نظروں میں اس کے لیے رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ اس نے حقارت سے رخ موڑ لیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی ریان دوبارہ اپنی میٹنگ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا بدوظر سارا سا لڑکا زلیخا کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ زلیخا نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے گھر جانا ہے۔ وہ لڑکا سے گھسیٹتا ہوا کلب کے کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ ریان کا خون کھولنے لگا۔ وہ زلیخا سے نفرت ضرور کرتا تھا، لیکن ایک عورت کی تسلیم اس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ریان اپنی کرسی سے بجلی کسی تیزی سے اٹھا۔ اس کے کلائنٹس حیران رہ گئے، لیکن وہ ایک لفظ کہہ بھر کر اس لڑکے کی طرف جھپٹا۔ جیسے ہی اس لڑکے نے کمرے میں داخل ہونا چاہا، ریان نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑا اور اسے گھما کر ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے! ریان کی آواز کی گرج موسیقی کے شور پر غالب آ گئی۔ وہ لڑکا سنبھلنے سے پہلے ریان نے دوسرا مکہ اس کے پیٹ پر جڑا۔ وہ لڑکا زمین پر ڈھیر ہو گیا، لیکن ریان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اگر دوبارہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو زندہ نہیں بچو گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہاں صرف ریان اور نشے میں دھت زلیخا رہ گئے تھے۔ زلیخا دیوار کے سہارے نیچے ڈھیر ہو گئی تھی۔ ریان نے غصے اور حقارت سے اسے دیکھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے وہیں چھوڑ دے، لیکن اس کی شرافت نے اسے اجازت نہ دی۔ ریان نے زلیخا کو بازو سے سختی سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ ہوش میں آؤ، کیا یہی اوقات ہے تمہاری؟ یہ سب کرنے کے لیے تم نے میری کمپنی جوائن کی تھی؟ زلیخا نے لڑکھڑاتے ہوئے ریان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھندلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ریان، آپ؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ریان نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کلب سے باہر نکال لایا۔ اس نے زلیخا کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے اب بھی سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل صبح زلیخا کا کمپنی میں آخری دن ہوگا۔ ریان زلیخا کو اس کے گھر نہیں لے گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی رات گئے اس کے والدین کو کیا جواب دے گا، اور نہ ہی وہ زلیخا کو اس حالت کا تماشا بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسے سیدھا اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ ریان نے زلیخا کو تقریباً اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کے گیسٹ بیڈ روم میں منتقل کیا۔ زلیخا اب بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، کبھی کچھ بڑبڑاتی تو کبھی خاموش ہو جاتی۔ ریان نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے جوتے اتارے اور ایک کمبل اس پر ڈال دیا۔ اس کے دل میں اب بھی شدید نفرت اور غصے کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ایک آخری نظر زلیخا کے چہرے پر ڈالی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات ریان کو نیند نہیں آئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو زلیخا کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ جب اس نے خود کو ایک انجان کمرے میں پایا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور باہر بھاگی۔ لاؤنج پہ ریان اوپار بڑھا تھا۔ زلیخا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ ہوش آ گیا تمہیں؟
ریان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرقا خاموش رہی، اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی۔ اس رات کا دھندلا سا منظر یاد آ رہا تھا کہ ریان نے اسے کسی سے بچایا تھا۔ سر، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی۔ ریان نے اسے بات کاٹنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور راستے بند ہیں۔ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری ساکھ خراب ہو۔ سارا دن بارش ہوتی رہی اور زرقا کمرے میں بند رہی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت بولتی تھی اب بالکل خاموش تھی۔ دوسری رات ریان کچن میں کافی بنا رہا تھا جب زرقا دبے قدموں وہاں آئی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ ریان مڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھ تھی۔ نفرت؟ زرقا، تم جیسی لڑکیاں زندگی کو صرف ایک تماشا سمجھتی ہیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ عزت کمانے میں کتنی عمر لگتی ہے؟ میرے لیے تم صرف ایک بگڑی ہوئی امیر ذاتی ہو جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ زرقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کلب میں صرف اپنی ایک دوست کی سالگرہ پر گئی تھی اور وہاں کسی نے اس کے مشروب میں کچھ ملا دیا تھا، لیکن ریان کا غصہ اتنا شدید تھا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اگلی صبح جب بارش تھمی تو ریان نے گاڑی نکالی۔ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور ہاں، کل سے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا استعفیٰ میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ پورا راستہ خاموشی رہی۔ زرقا نے کئی بار ریان کی طرف دیکھا لیکن ریان کی نظریں سڑک پر جمی رہیں۔ اس کے لیے زرقا اب بھی ناپسندیدہ لڑکی تھی، لیکن ان دونوں کی خاموشی نے زرقا کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ وہ اب وہ پرانی والی ضدی زرقا نہیں رہی تھی۔ ریان نے گاڑی زرقا کے گھر کے سامنے روکی۔ جیسے ہی زرقا گاڑی سے اتری اسے احساس ہوا کہ باہر کا منظر ویسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ریان بھی حالات کی نزاکت دیکھ کر گاڑی سے اتر آیا۔ جیسے ہی زرقا لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے اس کے والد، چچا اور خاندان کے دیگر بڑے غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ زرقا کی ماں ایک کونے میں رو رہی تھیں۔ پورے 2 دن بعد تمہیں گھر کا راستہ یاد آیا؟ زرقا کے والد کی آواز گونجی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ زرقا کے قدم لڑکھڑائے۔ ابو، میری بات سنیں، میں مصیبت میں تھی۔ وہ کلب میں کسی نے میری ڈرنک میں کچھ ملا دیا تھا اور پھر تم اس غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منانے چلی گئی۔ اس کے تایا زاد بھائی نے طنزاً ریان کی طرف اشارہ کیا جو دروازے پر کھڑا تھا۔ لوگوں نے تم دونوں کو اس رات کلب سے ساتھ نکلتے دیکھا ہے اور اب تم 2 دن بعد اس کے ساتھ گھر آ رہی ہو۔ زرقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خدا کی قسم ابو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ ریان سر نے تو میری جان بچائی تھی۔ باہر بارش تھی اس لیے میں ان کے اپارٹمنٹ؟ اس کے والد نے صوفے پر ہاتھ مارا۔ ایک کنواری لڑکی کے اپارٹمنٹ میں 2 راتیں گزارنے کے بعد تم چاہتی ہو کہ ہم تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیں؟ تم نے ہماری پگڑی اچھال دی زرقا، پورے خاندان میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ ریان جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھا۔ دیکھیں مسٹر خان، آپ اپنی بیٹی پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ وہ بے ہوش تھی اور حالات ایسے تھے کہ آپ خاموش رہے مسٹر ریان۔ زرقا کے والد نے اسے ٹوک دیا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں یوں غائب نہیں ہوا کرتی۔ اب اس داغ کو دھونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ زرقا کے والد نے ریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی یا جو بھی کیا، اب اس کی عزت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے اور آپ پر ہی ہے۔ اگر آپ واقعی اتنے ہی شریف ہیں تو ابھی اسی وقت اس سے نکاح کریں، ورنہ اس گھر سے زرقا کا جنازہ نکلے گا یا آپ کا۔ زرقا کا سانس رک گیا۔ ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسے شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جو مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ ریان بھی ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے طور طریقے مجھے پسند نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ زرقا کے والد نے اپنی پستول نکالی اور میز پر رکھ دی۔ تمہاری عزت تو ویسے ہی مٹی میں مل چکی ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ خاندان کے دباؤ، زرقا کی ماں کی سسکیوں اور بگڑتی ہوئی صورتحال نے ریال کو دیوار سے لگا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس وقت انکار کا مطلب تھا موت۔ اس نے زرقا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا اور بے بسی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ ریان نے بھوجل دل کے ساتھ قبول ہے کہا۔ زرقا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کی نظروں میں وہ پہلے گری ہوئی ہے وہ اس کا شوہر بن جائے گا۔ جب نکاح نامے پر دستخط ہو گئے تو ریان اٹھا اور زرقا کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ اس نے زرقا کے والد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے زبردستی تو کر لی، لیکن یاد رکھیے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ اسے میرے گھر میں بیوی کا رتبہ ملے گا یا نہیں۔ ریان زرقا کو تقریباً کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ زرقا مڑ مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ایک مجرم کی طرح رخصت کیا جا رہا تھا۔
ریان نے غصے میں گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ زرقا خاموش تھی، اس کی آنکھیں باہر کی طرف لگی ہوئی تھیں، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ریان کے عالیشان بنگلے کے سامنے رکی۔ ریان نے انجن بند کیا اور ایک زوردار سانس لے کر زرقا کی طرف دیکھا۔ اترو، اور یاد رکھنا اندر میری ماں کے سامنے کوئی سی بھی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب تم اس گھر کی عزت ہو، چاہے مجھ میں یہ پسند ہو یا نہیں۔ ریان نے زرقا کا ہاتھ تھوڑا سختی سے پکڑا اور اسے گھر کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، ریان کی ماں شائستہ اور اس کی والد منہاس خانزادہ چائے پی رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو اس طرح اچانک ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ دونوں حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ ریان، یہ کون ہے اور اس لڑکی کی حالت ایسی کیوں ہے؟ بیگم شائستہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ریان نے زرقا کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں کہا، امی ابا، یہ زرقا ہے اور یہ میری بیوی ہے، ہم نے ابھی نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیگم شائستہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ نکاح؟ کیا کہہ رہے ہو ریان؟ تم نے ہمیں بتائے بغیر کسی تقریب کے شادی کر لی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تم تو شادی کے نام سے بھاگتے تھے، پھر اچانک کہیں کوئی مذاق تو نہیں؟ ان کے لہجے میں غصہ اور شک تھا، لیکن جب انہوں نے زرقا کے روتے ہوئے چہرے اور اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی دیکھی تو ان کا دل پگھلنے لگا۔ دراصل بیگم شائستہ پچھلے کئی سالوں سے ریان کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ اپنا گھر بسا لے۔ وہ اتنی مایوس ہو چکی تھی، انہیں لگتا تھا کہ ان کا بیٹا کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اچانک بیگم شائستہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرقا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ او میرے خدا، ریان، سچ میں تم نے شادی کر لی؟ میں تو کب سے تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی تمنا لیے بیٹھی تھی، مجھے لگا تھا میری خواہش ادھوری رہ جائے گی۔ انہوں نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے زرقا کا ماتھا چوما۔ بیٹا رو مت، جو ہوا سو ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اس گھر کی بہو بن کر آئی ہو، تم کتنی پیاری ہو۔ ریان اپنی ماں کی یہ خوشی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ امی اس رشتے کو ٹھکرا دیں گی اور اسے زرقا سے پیچھا چھڑوانے کا کوئی موقع مل جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل اٹل ہو گیا تھا۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی، یہ سب حالات کی وجہ سے۔ ریان نے بولنا چاہا لیکن بیگم شائستہ نے اسے وہیں روک دیا۔ بس ریان، مجھے اب کچھ نہیں سننا، تم نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ خانزادہ صاحب، دیکھیے ہماری بہو کتنی معصوم ہے۔ ریان نے دانت پیستے ہوئے زرقا کی طرف دیکھا جس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ چلو اس کی ساس تو مہربان تھی، لیکن جس شخص کے ساتھ اسے زندگی گزارنی تھی، اس کی نظروں میں اب بھی صرف نفرت اور حقارت تھی۔ رات کا وقت تھا، بیگم شائستہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے ریان کے کمرے میں جانے کو کہا۔ جاؤ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ریان تھوڑا ضدی ہے لیکن تمہاری محبت اسے پگھلا دے گی۔ بیگم شائستہ نے زرقا کے کندھے پر تھپکی دی اور اسے اندر بھیج کر خود خوشی خوشی نیچے چلی گئی۔ زرقا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور پرسکون ماحول تھا۔ ریان سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بزنس میگزین تھا، لیکن اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے زرقا کو اندر آتے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے ناگواری سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زرقا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رہی۔ ریان نے میگزین میز پر پٹکا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ زرقا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ ریان نے زرقا کے چہرے پر جمی خاموشی کو دیکھ کر طنزاً کہا، تو بس زرقا، ماننا پڑے گا آپ کے داؤں پیچ تو بڑے کمال کے ہیں۔ چند گھنٹوں میں ہی آپ نے میری ماں کے دل میں تو جگہ بنا لی، ان کا بھروسہ تو جیت لیا۔ اس نے ایک قدم اور قریب بڑھایا اور زرقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سفقانہ لہجے میں بولا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میری ماں کا دل جیت لینا الگ بات ہے، لیکن میرے دل میں تم کبھی نہیں جگہ بنا سکو گی۔ زرقا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا، لیکن اس نے اپنی سسکی دبا لی۔ ریان نے حقارت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مڑا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ بندھن ہمیں قریب لائے گا۔ تم اس کمرے میں ہو کیونکہ میری ماں چاہتی ہے، لیکن میری زندگی میں تمہاری حیثیت ایک اجنبی سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی، کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، جو پہلی رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ خاموشی سے بیڈ کے دوسرے سرے پر دبک کر لیٹ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا اور موت جیسی خاموشی چھا گئی، صرف اے سی کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ رات کے کسی پہر ریان کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ جیسے ہی اس نے تھوڑا ہوش سنبھالا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زرقا نیند کی وادیوں میں گم تھی، بالکل اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر ریان کے چوڑے سینے پر رکھا ہوا تھا، ایک بازو اس کے گلے کے گرد تھا اور اپنی ایک ٹانگ ریان کے اوپر پھیلا رکھی تھی۔ ریان نے غصے سے دانت پیسے اور بڑبڑایا، یہ لڑکی باز نہیں آئے گی۔
اس نے جھٹکے سے زرقا کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن زرقا نے نیند میں ایک عجیب سی ضد دکھائی۔ جیسے ہی ریان نے اسے پھرے دھکیلا، زرقا نے پیچھے ہٹنے کے بجائے الٹا اسے اور زور سے جکڑ لیا۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اپنا چہرہ ریان کی گردن میں چھپا دیا۔ ریان نے دوبارہ اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ زرقا، ہٹو یہاں سے، ہوش میں آؤ۔ لیکن زرقا نے نیند میں ایک بے بسی سی سسکی لی اور ریان کی شرٹ کو مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی گرم سانسیں ریان کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں، جس نے ریان کے اندر غصے اور ایک عجیب سی بے چینی کی لہر دوڑا دی۔ اس نے ایک دو بار اور کوشش کی کہ اسے دھکیل دے، لیکن زرقا کسی معصوم بچے کی طرح سے چمٹ گئی تھی۔ آخر کار ریان نے ایک بہت لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس وقت زرقا کو ہٹانے کا مطلب اسے نیند سے جگانا اور پھر ایک نئی بحث شروع کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، غصے یا کسی اور جذبے سے، یہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ وہ ہار مان کر بالکل ساکت ہو گیا اور چپ چاپ لیٹ گیا۔ زرقا کی خوشبو اور اس کا لمس ریان کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی سورج کی روشنی زرقا کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے نیچے بستر کے بجائے کوئی سخت مگر گرم سی چیز محسوس ہوئی۔ جیسے اس کا شعور بیدار ہوا، اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ زرقا کا سر ریان کے سینے پر تھا، اس کا ہاتھ ریان کے گلے میں حمائل تھا اور وہ بالکل اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ ریان جاگ رہا تھا اور اسپاٹ نظروں سے چھت کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اسی اذیت میں ہو۔ جیسے ہی زرقا کی نظریں ریان کی تیکھی نظروں سے ٹکرائیں، اس کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اوہ مائی گاڈ! اس کے منہ سے نکلا۔ شرمندگی اور ندامت کے مارے زرقا کا چہرہ پل بھر میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی گویا اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ وہ میں غلطی سے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زرقا ہکلانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس حرکت کی کیا صفائی دے۔ ریان نے کروٹ لی اور نہایت سرد لہجے میں کہا، تمہارا مطلب کیا تھا اور کیا نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بس اپنی حد یاد رکھا کرو۔ زرقا نے اسے اب وہاں ایک پل بھی کھڑا نہیں جا رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے زمین میں گرنا جانتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تقریباً بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے اس نے آئینے میں اپنا تپتا ہوا چہرہ دیکھا اور خود کو کوسنے لگی کہ وہ نیند میں اتنی بے باک کیسے ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس شخص کے ساتھ جو اسے زہر لگتا ہے۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ نہا کر اور تیار ہو کر باہر نکلی تو ریان اب بھی کمرے میں موجود تھا اور اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ زرقا نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکایا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگا کہ اگر وہ وہاں مزید ایک سیکنڈ بھی رکی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی تاکہ بیگم شائستہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر خود کو مصروف کر لے اور رات کی اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکال سکے۔ ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن بیگم شائستہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں کتنی خوش ہیں۔ زرقا نظریں جھکائے خاموشی سے سلائس چبا رہی تھی، جبکہ ریان اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، مگر اس کے ذہن میں اب بھی صبح والا منظر گردش کر رہا تھا۔ اچانک ریان نے اخبار میز پر رکھا اور اسپاٹ لہجے میں زرقا سے مخاطب ہوا، تم اب اس گھر کی بہو ضرور، لیکن کمپنی میں تم اب بھی میری سیکرٹری ہو۔ آج سے تم میرے ساتھ آفس چلو گی، مجھے وہاں تمہارے ڈھیروں پینڈنگ کام ختم کروانے ہیں۔ بیگم شائستہ نے مداخلت کرنی چاہی، بیٹا ابھی تو شادی ہوئی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ ریان اٹھ کھڑا ہوا، امی اسے کام کا شوق تھا، اب اسے پورا کرنے دیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ پروفیشنل لائف کیا ہوتی ہے۔ زرقا نے کوئی بحث نہیں کی، وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر ریان کے ساتھ اسی گاڑی بیٹھ گئی۔ آفس پہنچتے ہی ریان نے اپنے اندر کا سخت باس بیدار کر لیا۔ اس نے زرقا کو ایک پرانی چابی پکڑائی اور سرد لہجے میں کہا، جاؤ بیسمنٹ والے اسٹور روم میں پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ پڑھا ہے، مجھے وہ ساری فائلز آج ہی ترتیب میں چاہیے، جب تک وہ نہیں ملتی تم اوپر نہیں آؤ گی۔ اسٹور روم اندھیرا، گرد آلود اور فائلوں کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ زرقا نے ہمت نہیں ہاری، وہ ایک اونچی سیڑھی پر چڑھی تاکہ سب سے اوپر والے شیلف سے وہ گرد آلود فائلیں اتار سکے۔ ریان اوپر اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔
اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اسٹور روم میں حبس اور گرمی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دینے کے لیے نیچے چلا گیا کہ شاید وہ اسے وہاں ڈانٹنے جا رہا ہے، لیکن جیسے اس نے اسٹور روم کا بھاری دروازہ کھولا اس کی سانسیں رک گئی۔ زرقا سیڑھی کی آخری ڈنڈے پر کھڑی ایک بھاری فائل کھینچ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ زرقا کی منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ریان نے بغیر ایک پل ضائع کیے آگے بڑھ کر اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ زرقا کا پورا وزن ریان کے مضبوط بازو پر تھا۔ زرقا نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند رکھی تھیں اور اس کے ہاتھ خود بخود ریان کے کندھوں پر جم گئے تھے۔ ریان اسے نیچے اتارنے کے بجائے وہیں ساکت کھڑا اسے گھورنے لگا۔ اس وقت زرقا کے بالوں میں تھوڑی سی گرد لگی تھی اور اس کا چہرہ ڈر کی وجہ سے گلابی ہو رہا تھا۔ ریان کی نظروں میں وہ تھیکا پن نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی جو وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زرقا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ریان نے اسے فوراً نیچے نہیں اتارا بلکہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دبی آواز میں کہا، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم نے کتنا نقصان کیا ہے، لیکن تم خود ایک بڑی مصیبت ہو۔ زرقا جو اب تک ریان کی باہوں میں تھی اچانک اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی، گھر والوں کا رویہ اور ریان کی مسلسل نفرت یاد آ گئی تھی۔ وہ تھکن اور صدمے سے اتنی چور تھی کہ اب مزید ضبط نہیں کر سکی۔ وہ ریان کے کندھے پر سر رکھ کر خاموشی سے رونے لگی۔ اس کے آنسو ریان کی مہنگی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ ریان جو اسے سخت باتیں سنانے آیا تھا زرقا کو یوں ٹوٹ کر روتا دیکھ کر اندر سے پگھل گیا۔ اس کے دل میں موجود نفرت کی دیواریں ایک لمحے میں جیسے زمین بوس ہونے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی نے اندر بھی ایک دکھ چھپائے جسے وہ دیکھ نہیں پایا۔ ریان نے آہستہ سے اسے زمین پر کھڑا کیا لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی زرقا کے شانے پر تھا۔ زرقا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زرقا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے پوروں سے بہت نرمی کے ساتھ زرقا کے گالوں پر بہتے آنسو کو صاف کیا۔ اس کا لمس نہ جانے کیا تھا کہ زرقا نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریان کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غصہ نہیں تھا بلکہ محبت ہی محبت تھی۔ بس زرقا، اب مت رو، ریان نے دبی ہوئی پرکشش آواز میں کہا۔ زرقا نے کچھ کہنا چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ ریان نے اسے دوبارہ گرنے نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ زرقا خود کو سنبھال پاتی ریان نے جھک کر اسے نہایت سہولت سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ زرقا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ ریان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ریان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اپنے سینے سے لگائے اسٹور روم سے باہر نکل آیا۔ اسے اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ آفس کا اسٹاف کیا سوچے گا یا کون دیکھ رہا ہے۔ وہ اسے کسی پھول کی طرح سنبھالے کوریڈور میں سے گزرتا وہ سیدھا اپنے پرائیویٹ آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں موجود ملازمین کی نظریں ان پر جم گئی۔ سب ہکا بکا رہ گئے کہ ان کا سخت مزاج باس جو زرقا کو ہر وقت ڈانٹتا رہتا تھا آج اسے یوں اٹھائے پھر رہا ہے۔ ریان نے ٹھوکر سے اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے صوفے پر بہت آرام سے بٹھا دیا۔ اس نے جھک کر زرقا کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ کمرے میں اب ایک الگ ہی سکون تھا جہاں نفرت کی جگہ ایک ان کہی محبت جنم لے رہی تھی۔ ریان نے زرقا کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اس کی نظروں میں پیاس تھی جو صرف زرقا کے قرب سے بجھ سکتی تھی۔ زرقا نے شرما کر نظریں جھکائیں تو ریان نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زرقا، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ریان کی آواز میں ایک مخمور سا آہنگ تھا۔ میں ہر جگہ تمہاری موجودگی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے تو تم سے نفرت کبھی تھی ہی نہیں۔ جس دن تم نے مجھے باتیں سنائی تھی اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ زرقا کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ریان اسے صاف سن رہا ہو۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، آپ بہت برے ہیں ریان، آپ نے مجھے کتنا رلایا، کتنا تڑپایا ہے۔ ریان ایک دلکش اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس نے زرقا کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے صوفے سے تھوڑا اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرقا کا پورا وجود ریان کی خوشبو اور اس کی لمس سے مہکنے لگا۔ اب ان آنسوؤں کا کفارہ میں پوری زندگی تمہیں ٹوٹ کر محبت دے کر ادا کروں گا۔ ریان نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ زرقا کی گردن کے قریب لے گیا۔ اس کی گرم سانسیں زرقا کے اعصاب پر جادو کر رہی تھیں۔ ریان نے اس کے کان کے پیچھے ایک نہایت نرم بوسہ دیا جس سے زرقا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور اس نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں ریان کی شرٹ میں بھیج لیا۔ ریان نے اسے اپنی باہوں میں مزید جکڑ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لینا چاہتا ہو۔
اس نے زلیخا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں ابھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم میری زندگی کی وہ خوبصورت ترین غلطی ہو زلیخا، جسے میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ ریحان آہستہ سے جھکا اور زلیخا کے ماتھے سے ہوتا ہوا اس کے گالوں تک اپنی محبت کا لمس چھوڑتا گیا۔ زلیخا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ نفرت کا طوفان تھم چکا ہے اور اب صرف محبت کی بارش ہوگی۔ ریحان نے زلیخا کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ ریحان اور زلیخا کا ہنی مون پیرس کے ایک انتہائی پرتعیش ہوٹل کے سویٹ میں تھا، جہاں کی بالکنی سے ایفل ٹاور کا دل فریب منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ بالکنی پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ریحان نے پیچھے سے آ کر زلیخا کی کمر میں اپنے بازو حمائل کر لیا، اپنا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ زلیخا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ریحان کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا ریحان، زلیخا نے دبی آواز میں کہا۔ ریحان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میری نظر میں اس وقت دنیا کا خوبصورت ترین منظر میرے سامنے ہے، اور وہ تم۔ اس نے زلیخا کو اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی زلیخا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ ریحان نے زلیخا کی زلفوں کی ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصہ اور اس کے گال پر بہت نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ زلیخا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ کر اس نے شرما کر ریحان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ابھی بھی شرماتی ہو؟ ریحان نے شرارت سے پوچھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کے اندر لے آیا۔ اس نے زلیخا کو آہستہ سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زلیخا، تم اس سفر کی سب سے پیاری حقیقت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت یہیں تھم جائے اور میں بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ ریحان نے آہستہ سے جھک کر زلیخا کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثابت کر دی، اور باہر ایفل ٹاور کی روشنیاں ان کی اس نئی اور رومانوی زندگی کی گواہی دینے لگیں۔